بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں انقلاب تب آئے گا جب پنجاب جاگے گا، جب پنجاب کے لوگ جاگیں گے۔ تو خبر یہ ہے جناب کہ پنجاب اور پنجاب کے لوگ جاگ چکے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ سب پابندیوں کے باوجود دفعہ 144 لگائی گئی، اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں۔ اور شیر افضل مروت کی بات درست ثابت ہوئی کہ جب لوگ نکلیں گے، بڑی تعداد میں نکلیں گے، تو کس کس کو گرفتار کریں گے؟ مریم نواز صاحبہ، ان کی ایڈمنسٹریشن بے بس نظر آ رہی ہے۔ پوری کوشش کی گئی کہ رات گئے کسی بھی طرح سے تحریک انصاف کے جلسے نہ ہو سکیں۔ کامیاب ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جلسے ہی نہ ہو سکیں، لیکن کیا بھرپور جلسے ہوئے ہیں۔ لاہور میں، جس کو نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا تھا، وہاں پر جلسہ کر کے دکھا دیا ہے تحریک انصاف نے، کامیاب جلسہ، بھرپور جلسہ۔ اور یہ 9 مئی کے بعد یہ پہلا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں، پہلا جلسہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں لاہور کے اندر، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں پنجاب کے کسی اور بڑے شہر کے اندر، جس طرح قصور کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکا، کارنر میٹنگ تک نہیں ہو سکیں، یعنی گھروں میں جا کر چھاپے مارے گئے۔ اگر کسی نے اپنی چار دیواری کے اندر بھی کوئی کمپین کرنے کی کوشش کی ہے تو وہاں بھی چھاپے مارے گئے۔ یہ تک ہوا کہ اگر کوئی نہیں ملا تو اس کے باپ کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو تھانے میں بند کیے رکھا، وہ دنیا سے چلا گیا، سردی میں ٹھٹر گئے بوڑھا شخص۔ اور اس کے بعد بھی احتجاج ہوا کہ جی گھر میں صرف بلایا تھا ہم نے، یہ گجرات کے علاقے میں ہوا۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے کہ گھروں میں چار دیواری میں بھی لوگوں کو نہیں بیٹھنے دیا گیا، وہاں پر بھی چھاپے مارے گئے۔ اور آج جناب لوگ میدانوں میں نکلے ہیں، لوگ جناب گراؤنڈز میں پہنچے ہیں، چاہے قصور ہے، چاہے لاہور ہے، بڑے جلسے ہوئے ہیں، کامیاب جلسے ہوئے ہیں۔ لیکن انتظامیہ نے پوری کوشش کی، ڈرایا ہوا تھا، دفعہ 144 لگائی گئی تھی، اور کوشش تھی کہ جی دفعہ 144 ہے، جس طرح پہلے لگتی رہی ہے کہ جہاں جہاں عمران خان جاتے تھے یا جہاں کوئی جلسہ ہوتا تھا وہاں دفعہ 144 لگا دی جاتی تھی، پکڑ دھکڑ، آنسو گیس کی شیلنگ، وینز، جو بھی جلسہ گاہ ہوتی تھی، اس سے پہلے کہ لوگ وہاں پر آتے، پولیس وینز پہنچی ہوتی تھیں، پولیس کی بسیں پہنچی ہوتی تھیں گرفتار کرنے کے لیے، پوری پولیس وہاں پر اس علاقے کی پہنچ جاتی تھی، کیونکہ ایک وقت میں ہوتا یہ تھا کسی ایک شہر کے ایک علاقے میں ہی جلسہ رکھا جاتا تھا، تو نہ صرف پورے شہر کی پولیس کو بلکہ ارد گرد کی پولیس کو بھی وہاں پر بلا لیا جاتا تھا۔ اور حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر وہاں کوئی کوریج کے لیے کوئی پہنچا ہے، کوئی سوشل میڈیا کا، کوئی میڈیا کا آدمی، تو اس کے ساتھ بھی جناب بدتمیزی ہو رہی ہے، اس کو پکڑا جا رہا ہے کہ تم یہاں کیوں پہنچے ہو، تاکہ ہم نے یہاں پکڑ دھکڑ کرنی ہے، لوگوں کو ہراساں کرنا ہے تو تم دکھا نہ سکو۔ اگر کسی وکیل نے اپنے دفتر کے اندر یا باہر کوئی اس طرح کی میٹنگ رکھ لی ہے الیکشنز کے حوالے سے، وہاں توڑ پھوڑ کر کے پولیس چلی گئی۔ یہ سب واقعات ہوتے رہے ہیں، مگر آج سب کچھ بدل گیا۔ آج جناب چاہے اس کو کہیں خوف کے بت ٹوٹ گئے ہیں، چاہے اس کو کہیں کہ جی پنجاب کے لوگ جاگیں گے تو انقلاب آئے گا، وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جس طرح شیر افضل مروت نے لوگوں کو نکالا تھا، اب وہ پنجاب آئے ہیں تو لوگ نکلتے آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے لاہور میں جس طرح سے جلسہ ہوا ہے، یہ ضمنی الیکشن ہے، اور وہاں پر جنرل الیکشن سے بڑا ماحول بن گیا ہوا ہے۔ اور اس وقت مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم، وہ اس وقت چھپے بیٹھے ہیں، وہ کوئی کارنر میٹنگ نہیں کر پا رہے۔ ضمنی الیکشن کے حوالے سے وہ تو کوئی کارنر میٹنگ نہیں کر سکے۔ ان کا خیال ہے کہ جنہوں نے پہلے ہمیں جتوایا ہے، جس طرح 8 فروری میں، وہی طاقتیں جو ہیں دوبارہ سارا کام کریں، انہی پر سب کچھ چھوڑا ہوا ہے۔ اور اتنی خطرناک خوفناک خبر آ گئی ہے باجوڑ سے، جو خط سامنے آیا ہے، جس میں باقاعدہ ریٹرننگ افسر، یعنی جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے، پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ہڑتال پر چلی گئی ہے۔ خط سامنے آیا ہے کہ وہ ایجنسی کے لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں، جی وہ آئے اور انہوں نے ہمیں زد و کوب کیا، ہمارے عملے کو دھمکایا کہ وہ چاہتے تھے لوگوں کو بدلا جائے، ان کی ڈیوٹیاں کہیں اور کی جائیں۔ اب اس کو صحافی، انٹرنیشنل لیول کے صحافی، ترکی کے چینل کے ساتھ کام کرنے والے مصطفیٰ شیئر کر رہے ہیں، اس کو مغیث علی، وہ بھی صحافی ہیں، ہم نیوز کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ جناب بشارت صاحب جو کہ بڑا نام ہے کورٹ رپورٹنگ کا، انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے، خبر کو شیئر کیا ہے، اور بہت سے صحافی ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں، ان سب نے اس کو شیئر کیا ہے، اور میرے پاس تو کاپی بھی ہے اس لیٹر کی۔ اب چونکہ حساس معاملہ ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ اس میں نام بھی لکھے ہیں اگرچہ فرضی نام ہے، لیکن اس میں بتایا گیا ہے کیا کیا ہوا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو پہلے خط کی خبر ہم نے آپ کو دی کہ جی عمران خان خط لکھ رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ جی آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ساری باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جی صحیح طرح جو بات عمران خان پہنچانا چاہتے ہیں انہیں پہنچ رہی تھی۔ تو اب عمران خان خط لکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور خط اب سامنے آ گیا ہے۔ پہلے 6 ججز کا خط ہے، تو اب یہ خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کمشنر راولپنڈی سامنے آئے تھے کہ کس طرح سے ریگنگ کی گئی ہے، اب بھی صحافی بتا رہے ہیں کہ سارا انتظام کر لیا گیا ہے فارم 47 کا، کہ کس طرح سے اس دفعہ ہم نے کرنا ہے، تاکہ وہ فارم 45 کے مطابق پہلے مسئلہ بن گیا تھا، فارم 45 اور جاری کر دیے گئے تھے، تو اس دفعہ شاید یہی تھا کہ جی پہلے ہی سارا کچھ کر لیا جائے، فارم 45 بھی ریگنگ کے تحت ہوں، کیونکہ ماحول ہی کوئی نہیں ہے، اتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں تو جنرل الیکشن کا ماحول بن گیا۔ ضمنی الیکشن میں لوگوں کی اس طرح دلچسپی نہیں ہوتی، اور پھر ساری انتظامیہ جب آپ کے پیچھے ہو، ہر صورت آپ کو ختم کرنے، نست و نابود کرنے کے در پہ ہو۔ عمران خان نہیں ہے،
شامت قریشی نہیں ہیں, لیڈرشپ کئی ابھی بھی جو ہے وہ سامنے اس طرح نہیں آ سکتی, ان کے خلاف کیسز ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ عمران خان باہر آ گیا تو کیا ہوگا اگر ان کو کسی ورچوئل جلسے کی اجازت مل گئی تو کیا ماحول بن جائے گا. آپ سوچیں ذرا کیا صورتحال ہوگی. حال یہ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ نے, ظاہروں کی ایڈمنسٹریشن ہے, انہوں نے بجلی منتقدہ کر دی جلسہ گاہ کی لاہور میں کہ جی یہاں بجلی ہی نہ ہو. تو اب کہ پھر لوگ اندھیرے میں کس طرح سے جلسہ ہوگا, اس کو ناکام بنائیں, چلیں اب لوگ آ گئے اتنی بڑی تعداد میں تو اب ہم کو کس طرح سے پکڑیں گے, چلیں جی عدالت نے بھی اجازت دیا ہے, عدالت سے اجازت لے کر آئے ہیں, کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے. پہلے تو عدالتیں بھی اجازت نہیں دے رہی تھیں, اگر دیتی بھی تھیں اس کے باوجود لوگ پکڑے جاتے تھے, اس کے باوجود گرفتار ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, یہاں نہیں دے سکتے وہاں نہیں دے سکتے, کہیں اجازت بھی نہیں مل رہی تھی. تو جلسہ تو کر کے دکھا دیا ہے, بالکل اس طرح جس طرح ہم نے دیکھا تھا خیبر پختونخوا میں اجازت نہیں ملتی تھی شریف المروت, پھر بھی جلسہ کر لیتے تھے, پھر اس کے باوجود ان کے خلاف پرچے ہوتے تھے اور وہ ان سے بھی نمٹتے تھے. اب لگتا ہے کہ وہ پھر کام اب پنجاب میں بھی آ گیا ہے. تو مریم صاحبہ کے انڈر سارے محکمے ہیں, تو انہوں نے بجلی ہی بند کر دی, بجلی منقطع کر دی. تو لوگوں نے جناب موبائل میں جو موجود ٹارچ لائٹس ہیں ان کا استعمال کیا, جنریٹر کا استعمال کیا. اب یہی مسئلہ ہے, کس چیز کو بند کریں گے. آج خبریں یہ بھی تھی کہ انٹرنیٹ کو سلو کر دیا گیا. اب یہ جو موبائل ہے اس کے اندر جو سوشل میڈیا ہے, یہ اصل طاقت جمہوریت کی بن گئی ہے. ہر شخص کو ایک زبان مل گئی ہے, اس کو ایک آواز مل گئی ہے, اس کو اپنی بات کہنے کا ایک راستہ مل گیا ہے اور وہ پہنچاتا ہے. اور یہ ہے اب یہ جو کہتے ہیں جی سوشل میڈیا فلاں پارٹی, بھائی اب ہر بندے کے پاس وہ ہے, اب وہ بوٹس کا سلسلہ نہیں بن سکتا. تو اب وہ لوگ دیکھیے سوشل میڈیا سے کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ ہیں باہر نہیں آتے, وہ باہر بھی نکل رہے ہیں, خوف کے باوجود نکل رہے ہیں. ابھی بھی ان کے بہت سے لوگ گرفتار ہیں, پھر بھی وہ نکل رہے ہیں. تو اب وہی موبائل جو ہے جس کے تحت وہ انفارمیشن لیتے ہیں, پھیلاتے ہیں, آج بھی جناب ایکس بند ہے, یہ ہے, تو اسی موبائل میں ٹارچ بھی ہے. تو انہوں نے موبائل سے حل نکال لیا ہے. تحریک انصاف کبھی ورچوئل جلسے کرتی تھی, اب تو انہوں نے ورچوئلی جناب کمال کر کے دکھا دیا ہے. اب تو آن گراؤنڈ آ گئے ہیں اور بے شمار لوگ آئے ہیں جناب, بڑی تعداد میں ہیں, پرجوش ہیں, نعرے ہیں اور لوگوں میں جذبہ ہے. جو استقبال وہاں پر لیڈرشپ کا ہو رہا ہے, علیمہ خان صاحبہ پہنچی ہیں, انہوں نے عمران خان کی بہن, انہوں نے بھی خطاب کیا ہے, دیگر رہنما ہیں وہ پہنچے ہیں, انہوں نے خطاب کیا ہے. اور اب تو بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس ہو گئی ہے. اب تو نجم سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف, شہباز شریف اب کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے, ان کے ساتھ مرکز میں بہت برا ہونے والا ہے. اب یہ مریم نواز صاحبہ کو پنجاب میں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی مشکل نظر آ رہی ہے. نجم سیٹھی صاحب جن کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا تھا, جو قریب سمجھے جاتے ہیں نواز شریف کے, اب وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. ماحول ہی ایسا بن گیا ہے, اب لگتا ہے کسی کے بس میں نہیں رہا یہ سب کچھ. اور اس کے بعد اب جس طرح یہ ایک لمبے عرصے کے بعد تحریک انصاف نے پاور شو کر دیا ہے, جلسہ کر کے دکھا دیا ہے, لوگ نکال کر دکھا دیے ہیں, یہ کمال کر دیا ہے. اچھا جی, زبیر علی خان جو ہیں یہ بھی بڑے زبردست صحافی ہیں اور کئی اداروں میں کام کر چکے, وی نیوز سے وابستہ ہیں. انہوں نے بھی وہ جو خط کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا ذکر کیا ہے, اس میں ایجنسی کا باقاعدہ نام ہے اور اب اس کی کاپی میرے پاس ہے. اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے جی ٹو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر باجوڑ, یعنی یہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے NA8 باجوڑ کے, انہوں نے یہ خط لکھا ہے, لیٹر لکھا ہے, مراسلہ لکھا ہے. 19/4/2024 کا اس پر درج ہے, تاریخ اس پر درج ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی یہ میں آپ کو انفارم کرنے کہہ رہا ہوں کہ 19 اپریل 2024 کو یہ نیچے جو لوگ ہیں یہ آئے اور ان کا ایجنسی تعلق تھا 12 بجے دوپہر کو, اور انہوں نے مس بیہیو کیا اور جو میرے ساتھ, اور پھر انہوں نے الیکشن کی بات کی, 2024 کی جو ضمنی الیکشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اسٹاف کا ڈیٹا مانگا اور میں نے انکار کیا. پھر اس کے بعد میں آپ کے آفس آیا, میں نے آپ کو آ کے انفارم بھی کیا. وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اس کے بعد جمعے کا وقت ہو گیا تھا, جمعے کے لیے گیا, پھر لنچ کا وقت ہو گیا. اس کے بعد پتہ لگا کہ مزید لوگ آئے ایجنسی کے, انہوں نے حساس ادارے کے, اور انہوں نے آ کر مارا پیٹا ایک شخص کو, یہ مسٹر حضرت اللہ کو, یہ DO ہیں جی. اور یہ DO نوٹیفائڈ بائی الیکشن کمیشن نے جس کو DO بنایا, جس کو الیکشن کمیشن کے عملہ بن گیا, جو الیکشن کمیشن کا عہدیدار بنایا گیا, اس کے ساتھ جناب اس کو مطلب پستول سے, گن سے اس کو مارا ہے اور یہ اپنے فرائض انجام دے رہا تھا. اور اس کو پھر ہم ہاسپٹل لے گئے حضرت اللہ کو, اور وہ زخمی ہے اور اس کی رپورٹ بھی ہم نے کروا دی ہے لوگوں کے خلاف. اور اب جناب نوٹ آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اب پروٹیسٹ کے طور پر, احتجاج کے طور پر, the staff of the district administration including the office of deputy commissioner, the undersigned ADC, F&P assistant commissioners and all additional assistant commissioners and تحصیلدار, نائب تحصیلدار have closed their offices. کہنے سب نے, ساری ایڈمنسٹریشن اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں. اور پھر یہ کہا ہے کہ جی جو بارشوں کے لیے جو عملہ ڈپیوٹیڈ تھا, ٹیمز جو تھیں وہ DC آفس واپس آ گئی ہیں,
اور کہتے ہیں یہ لازمی بتانا پڑے گا کہ NA-8 میں اب چونکہ یہ سارا واقعہ ہو گیا 21 تاریخ کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے تھے، ٹرانسپورٹیشن آف الیکشن مٹیریل بھی ضروری تھا، سٹاف کا تھا اور سارے معاملات کرنے تھے کل کے دن 20 تاریخ کو۔ اب یہ جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہو رہا ہے کہ جی ہمارے عملے کے ساتھ یہ سب کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ناممکن ہو گیا ہے، امپاسبل ٹو مینیج الیکشن ٹائملی، کہتے ہیں الیکشن اب وقت پر نہیں ہو سکتے، آپ کو یہ رپورٹ بھیج دی ہے۔ تو اب جناب یہ اب دیکھیے الیکشن کمیشن کا عملہ جو ہے وہ بھی حساس اداروں کے خلاف، ان کے لوگوں کے خلاف نب خط لکھ رہے ہیں، تو یہ ججز کے خط سے معاملہ جو ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو یہ اب الیکشن کمیشن کے لیے بھی، قاضی فائزہ صاحب چیف جسٹس کے لیے، چیف الیکشن کمشنر کے لیے، پوری ایڈمنسٹریشن اور حکومت کے لیے یہ سب ایک امتحان بن چکا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ اب سب سے زیادہ جو چیز ڈسکس ہوگی یہ کہ کس طرح تحریک انصاف نے جلسہ کر دیا، اور جلسے میں دیکھیے علیمہ صاحبہ دیگر پہنچے ہوئے کہتی ہیں بتایا جائے کہ بات فاروق حسان نیازی کہاں ہیں، ہم ان ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، اب کوئی بھی گھروں میں نہیں بیٹھے گا۔ اچھا، اس میں عمران خان صاحب کو آفیشیل ہینڈل سے بھی جناب پوسٹ لگائی گئی ہے حسان کے لیے، حسان نیازی کے لیے اور عباد فاروق کے لیے۔ اچھا جی، میں نے آپ سے جس طرح عرض کیا یہ صحافیوں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں جو اس کو لیٹر کو بھی شیئر کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہو چکا ہے۔ اور اچھا، اس میں جناب قصور میں کے حوالے سے شیخ افضل مرود خان لکھ رہے ہیں، قصور نے بھی اپنا فیصلہ عمران خان کے حق میں سنایا، عوام کا جمع خبیر شیخ افضل مرود کے قافلے میں شامل۔ تو قافلہ کیا، وہ جلسہ کیا، وہ تو اب ہر طرف۔ تو جناب اب یہ پنجاب میں جس طرح کوشش کی دفعہ 144 لگانے کی، وہ جس طرح شیخ افضل مرود کا مشہور ہے، اب وہ تو مقولہ ہی بن گیا کہ بڑھ گیا۔ تو یہ جلسے جو ہیں اب صرف تحریک انصاف کے ہیں، اور اب مئی میں کہا جا رہا ہے کہ 6 جماعتی جو تحریک چل رہی ہے جس میں تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے حکومت کے خلاف، جو تحریک تحفظ آئین ہے، اب اس کا بھی ابھی آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔